بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر یعنی پتی کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی بات چیت سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ یہ لوگ ایک اتینت اپریہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور واستوکتا یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور کشماشیل ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی تو اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. اور جو ویکتی غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جسے اس کی بھی سامرتھی نہ ہو وہ 60 محتاجوں کو کھانا کھلائے۔ یہ آدیش اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ کی نردھارت کی ہوئی سیمائیں ہیں اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا وروध کرتے ہیں وہ اسی طرح اپمانت ایوم ترسکرت کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ اپمانت ایوم ترسکرت کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیتیں اتار دی ہیں اور کفر کرنے والوں کے لیے اپمان جنک عذاب ہے۔ اس دن یہ اپمان جنک عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر سرکشت رکھا ہے اور اللہ ایک ایک چیز پر گواہ ہے۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه
ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو گیان ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی گپت بات چیت ہو اور ان کے بیچ چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں گپت بات چیت ہو اور ان میں چھٹا اللہ نہ ہو۔ گپت بات کرنے والے چاہے اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا گیان رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں گپت بات چیت کرنے سے روک دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی اوگیا کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم کو سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا پرینام ہے ان کا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں گپت بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی اوگیا کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتیں کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کانافوسی تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان والے لوگ اس سے دکھی ہوں، حالانکہ اللہ کی انوگیا کے بنا وہ انہیں کچھ بھی ہانی نہیں پہنچا سکتی، اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی پردان کرے گا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو گیان پردان کیا گیا ہے، اللہ ان کو اونچے درجے پردان کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تنہائی میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ یعنی دان دو، یہ تمہارے لیے اچھا اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تنہائی میں بات چیت کرنے سے پہلے تمہیں صدقے دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی آگیا کا پالن کرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جس پر اللہ کا پرکوپ ہوا ہے؟ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کٹھور عذاب تیار کر رکھا ہے، بڑی ہی بری کرتوت ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے اپمان جنک عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی سنتان، وہ دوزخ کے ساتھی ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ شیطان ان پر چھا چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، ساودھان رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ نشچے ہی اتینت اپمانت لوگوں میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی وجئی ہو کر رہیں گے۔ واستو میں اللہ اتینت پربھتوشالی اور بلوان ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور انتم دن پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے پریم کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا ورودھ کیا ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے گھرانے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان انکت کر دیا ہے اور اپنی اور سے ایک آتما پردان کر کے ان کو شکتی دی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، ساودھان رہو، اللہ کی پارٹی والے ہی سفلتا پراپت کرنے والے ہیں۔